بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے ایک نامی گرامی اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آج ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا اور جو چاہتا اس جن سے کہلوا لیتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب کمال شخصیت کے بزرگ تھے۔ اس جادوگر کی شہرت اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی اور اس جادوگر کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ شخص قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتا ہے اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کے مردوں سے باتیں کریں تو وہ شخص اس جادوگر کے پاس آتا اور اپنا مقصد بیان کرتا، تو وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے جا کر جن کی مدد سے اس کے خاندان کے مردوں کو بلواتا اور ان کی خواہش کو پوری کر دیتا تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسانوں سے بات کر رہے ہیں۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک مرتبہ وہ جادوگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے۔ اگر تم مجھے بہت سارا مال دو گے تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بھٹکے گا۔ اس شخص نے اسی طرح بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ پاس بیٹھے عقیدت مندوں اور مریدوں کو غصہ تو بہت آیا، لیکن حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس جادوگر کی بات سن کر مسکرا دیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لقمے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس جادوگر نے 10 روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ مگر جب اس نے یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ، پھر میں تمہیں کرامت دکھاؤں گا، پھر میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں اور میری یہ کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس بدبخت کا حد سے بڑھتا اصرار دیکھ کر اٹھ دیے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چل دیے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا، اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یاسین یاسین، تو اس قبر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اب قبر والا مردہ زندہ ہو چکا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے
اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا، اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا، یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر اس زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق میں بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج تم آزاد ہو۔ اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یاسین یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آتی ہے، والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے، حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ ایسے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود ہی کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔